IMF would do something or not, وہ بتائیں گے کیا ہوا تھا منڈے کو اور سیٹرڈے سنڈے ان کا کیسے گزرا تھا, شاید اس پہ بتائیں گے ملک کہ what the economic policy has been of this government and what his ideas are. I have no idea what he's going to say. That after about 30 minutes or so when he's spoken, I will ask him a few questions based on what he's said and some that I've already got. Then I'll open it up for our students, mainly for our students and our guests. میں ریکویسٹ کروں گا پریس والوں سے کہ جب یہ ہمارا سیشن ختم ہو جائے تو ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے کہا ہے کہ وہ آپ کو بھی ٹائم دیں گے, لیکن پہلے ہمارے اسٹوڈنٹس چلے جائیں, پھر آپ باہر جا کے ان سے بات کر لیجیے گا. تو پریس والے جو ہیں جو میڈیا سے آئے ہوئے ہیں وہ ضرور سوال پوچھیں, لیکن پہلے کیونکہ یہ IBA میں ہے اور ہم چاہ رہے ہیں ہمارے اسٹوڈنٹس, کیونکہ ان کو ایسے مواقع بہت کم ملتے ہیں. سو ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, وڈ یو لائک ٹو گو دیئر اور وڈ یو لائک ٹو اسپیک فرام ہیئر؟ اٹس اپ ٹو یو. پیچھے پریزنٹیشن لگی ہوئی, انفیکٹ لیٹ می جسٹ اسٹینڈ اپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب جی, اچھا آئی اپالوجائز یہیں بیٹھا رہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار دس ایکسٹراڈنریلی نائس انٹروڈکشن. اینڈ میں 2 اٹیمپٹ کر چکا ہوں کراچی سے الیکشن لڑنے کی, دونوں مرتبہ جیتا نہیں ہوں, بٹ 2 اٹیمپٹس ہوئی ہیں, 3rd اٹیمپٹ ان شاء اللہ تعالیٰ, 3rd ٹائم از دا چانس. بٹ آئی ایم ناٹ محمود غزنوی, 17 مرتبہ نہیں ہاروں گا, 3 مرتبہ میں نہیں ہوا تو پھر چھوڑ دوں گا. So accessibility is something a politician strives to do, and I'd like to think that I am accessible. اس کو شروع کرتے ہیں سلائڈ شو. سو میری جو ٹاک ہوگی وہ تھوڑی سی اس بارے میں ہوگی. اچھا 5 منٹ لگیں گے, اچھا ٹھیک ہے. چلو یہ والے سے شروع کر دو نا جو آپ کے. جی میری جو ٹاک ہوگی وہ اس میں ایک سلائڈ غلط ہے تو وہ صرف چینج کرنی تھی, تو ایکچولی اٹ واز انٹرسٹنگ کہ آپ کو غلط سلائڈ بھی دکھا دوں. اچھا نہیں تو نہیں, اس سے وہ ایک سلائڈ غلط ہے سلائڈ شو میں, تو میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا. اینی وے, سو جو آپ سے بات کرنی تھی آج کے دن, کیونکہ میں IBA میں آیا ہوں, یہاں پہ میں پڑھا چکا ہوں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا میں مائکرو اکنامکس بھی پڑھا چکا ہوں, اور پھر اس کے بعد گیم تھیوری اینڈ کمپیریٹیو اسٹریٹجی کی کلاس بھی پڑھا چکا ہوں. تو جو پاکستان کی معیشت کا اس وقت حال ہے وہ بات کرنی ہے, اور پھر ہم میرے خیال سے کیا وے فارورڈ ہے. اور کیونکہ یہ موقع اس قسم کا ہے تو میں نے 2 4 6 سلائڈس لگا دی ہیں جو فلڈز آئیں اس کے بارے میں. سو آئی ول جسٹ گیو یو این اسیسمنٹ آف دا ڈیمیج اینڈ دا ہیپننگ, حکومت کیا کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ, وہ آخر میں بات کر لیں گے. لیکن میں جلدی سے تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جیسا آپ لوگ جانتے ہیں کہ 2.4% پاپولیشن بڑھتی ہے. وی آر اے ویری ینگ کنٹری, 55% آف دا پاپولیشن از انڈر دی ایج آف 25. اس کی وجہ سے کیونکہ لیبر آپ کی بہت زیادہ ہے, یعنی کہ آپ کے ینگ کوہورٹ بہت زیادہ ہے کمپیئر ٹو ریٹائرڈ کوہورٹ, تو واٹ ہیپنز از کہ آپ کی گروتھ بہت تیزی سے آ جاتی ہے. سو پاکستان میں گروتھ لانا مشکل نہیں ہے, جب بھی ہم چاہیں گروتھ آ جاتی ہے. معیشت کے اندر پیداوار بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, معیشت کا حجم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, اس کی انکم بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. گروتھ کہنا, پیداوار کہنا, انکم کہنا ایک ہی بات ہے, رائٹ. تو معیشت کا حجم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن ظاہر ہے کہ لوگ بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو گروتھ لانا 4% تک گروتھ لانا کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن جب بھی ہم 5-6% گروتھ لے کر آتے ہیں, جب بھی 5-6% گروتھ لے کے آتے ہیں, تو وی رن انٹو سم تھنگ, پرابلم میں آ جاتا ہے. اس پرابلم کو ہم کہتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جو فارنرز ہم کو چیزیں دے رہے ہیں اور جو ہم ان کو چیزیں دے رہے ہیں اس میں اندر بہت فرق آ جاتا ہے. یعنی کہ جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں اور اس کے جو ہم سامنے ایکسپورٹ کر رہے ہیں اس میں بہت فرق آ جاتا ہے. اور یہ جب بھی ہوا ہے, یہ ہوا ہے, دیکھیں میں 2007-8 کی بات کر رہا ہوں. 2007-8 جو مشرف صاحب کا آخری سال تھا, تو اس سال 11.3 بلین ڈالرز کی, یا 11.7 بلین ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا, وچ از 8.1% آف GDP. کہ ہمارے GDP کے تناسب سے 8.1% کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. کہ 8% ہماری جو انکم تھی وہ ہم نے قرض لے لی, ہم نے اس کا ڈیفیسٹ کر دیا کرنٹ اکاؤنٹ سے. اس کے بعد پھر جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی تو انہوں نے IMF جانا پڑا, کیونکہ یو رن آؤٹ آف, جب اتنا بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو کوئی بھی آپ کو فائنینس نہیں کرتا ہے کہ بھائی یہ تو ایک دم بینکرپسی کے دہانے پہ کھڑے ہیں, یہ کہاں اس کو رکھیں گے. تو پھر آپ کو IMF جانا پڑا, اینڈ IMF از دا لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ. دے برنگ ڈسپلن ٹو یو کہ اگر آپ یہ چیزیں نہیں کریں تب جا کے ہم آپ کو پیسے دیں گے, اور پھر IMF پیسے دیتا ہے تو دیگر انسٹیٹیوشنز بھی پیسے دیتے ہیں.
تو یہ پیپلز پارٹی نے کیا لیکن وہ پروگرام پورا نہیں کر سکے. پھر جب ہم آئے 2013 میں ہمیں پھر جانا پڑا. 7 بلین کا وہ ہو گیا تھا ریزروز تھے, اور ایک 3-4 مہینے بعد, میں 7 مہینے بعد 2 بلین کے ریزروز ہو گئے تھے. وہاں سے اس کو اٹھانا تھا اور اٹھایا, لیکن پھر ہم جب آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہوا تو انڈسپلن میں آ گئے. دوسری وجوہات تھیں, کرنسی کو اسٹیبل ریٹ زیادہ رکھ لیا تھا. تو پھر اس کے بعد کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ گیا $19 بلین کا. دیٹ واز 6% آف جی ڈی پی, ناٹ ایز بیڈ ایز دا مشرف 8% آف جی ڈی پی, بٹ اسٹل 6% آف جی ڈی پی. اگین نو بڈی ان دا ورلڈ واز ولنگ ٹو فائنانس اٹ, اینڈ دا پی ٹی آئی گورنمنٹ آلسو ہیڈ ٹو گو ٹو دی آئی ایم ایف. وہ کچھ عرصے تک پہلے ادھر ادھر کوشش کرتے رہے. وہ 1 سال انہوں نے لگا دیا ورلڈ بینک میں, اور سوری آئی ایم ایف میں جانے سے پہلے, اور فوراً چلے جانا چاہیے تھا, لیکن وہ سعودی عرب سے پیسے لیے, اس سے پیسے لیے, اور جو ہے وہ فوراً آئی ایم ایف نہیں چلے گئے. اس کے بعد پھر آئی ایم ایف کے ڈسپلن میں آپ آئے, جو بھی تھا, تھوڑی سی گروتھ بھی کم ہوئی, نیگیٹو گروتھ ہوئی. اس کے بعد کووڈ آ گیا. آئی ایم ایف نے پھر بریک دے دیا آپ کو, اور ورلڈ نے آپ کو $4.5 بلین کی کووڈ کے اندر ہم کو پیمنٹس بھی معاف کر دی. نقصان لوگوں کا جانی نقصان ہوا, معیشت کا نقصان ہوا, لیکن فائنینس کا اتنا نقصان حکومت کے نہیں ہوا, کیونکہ 4.5 بلین 5 بلین کی تو آپ کو پیمنٹ بھی ڈیفر ہو گئیں. مگر پھر آپ نے وہی کیا کہ آپ گروتھ لے کر آئے, اور جب گروتھ لے کر آئے اور 5% کے اوپر گروتھ گئی تو پھر واپس آ گئے. $17.5 بلین کا پچھلے سال کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو گیا. جب ہم حکومت میں آئے تو $10.8 بلین تھے, یا $10.3 بلین تھے انفیکٹ, اور سامنے $21 بلین کا اس سال رواں مالی سال میں پیسے دینے تھے. پچھلے سال کے 3 مہینے کے اندر آپ کو $2-4 بلین دینے تھے. تو پھر ہم کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کنٹری جو ہے وہ پکا ڈیفالٹ کرے گا, اور آئی ایم ایف سے آپ نے معاہدہ توڑا تھا, تو آئی ایم ایف بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو دیٹ واز دی ادر پرابلم. سو پاکستان کے اندر جو ہے یہ بوم بس سائیکل چلتی رہتی ہے. دس از مائی پوائنٹ از کہ بوم بس سائیکل چلتی ہے جب بھی آپ 6%. اور کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم امیجنیٹو لوگ نہیں ہیں, بہت زیادہ سوچ نہیں کرتے. ہم نے ایک ماڈل پکڑا ہوا ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا, اس ماڈل پہ ہم کام کرتے رہتے ہیں. ہم ایکسپورٹ پروموشن نہیں کرتے, اور امپورٹ
71 years. میں نے ایک مرتبہ کہا 80%، تو شوکت بھائی نے کہا نہیں 80 نہیں ہے یار وہ 76 ہے، تو میں نے کہا نہیں ایکچولی تو 78.8 ہے، تو بہرحال وہ ہے. اچھا تو یہ پبلک ڈیٹ جو ہے وہ 78% بڑھ گئی ہے، اور اب 44 تھی اور اب اور بھی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اب اس کے بعد آتے ہیں ہم نے کیا کیا. میں بناؤں جس دن وزیر، اس کے سیکنڈ ڈے شام کو میں IMF چلا گیا، ریئلی لٹرلی سیکنڈ ڈے شام کو میں اس مطلب، اور پہلے دن چلے جاتا لیکن میں ECL پہ تھا پچھلے 4 سال سے، تو میں نے سیریسلی سو ECL سے نکلا ہوں، میں ECL سے نکلا ہوں. اب میں آپ کو ایک I'll take a detour for half a minute. میں جیل بھی گیا ہوں 5 مہینے کے لیے، ٹھیک ہے، which is basically about as long as a semester lasts, so think about that. ٹھیک ہے، اور مجھے بدوا لگی ہوگی بچوں کی جن کو میں نے گریڈ برے دیے ہوں گے. تو اب میں یہ قسم کھا کے بولتا ہوں کہ اگر آپ نیب کے لوگوں سے پوچھیں، قرآن پہ ہاتھ رکھائیں، ان سے پوچھیں گے کہ مفتاح اسماعیل تمہارے خیال سے گلٹی تھا، تو بولیں گے نہیں تھا. ٹھیک ہے، لیکن ان سب کو پتا تھی کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے، پھر بھی انہوں نے جیل میں ڈالا ہے. اگر اس قسم کے آپ کے اکاؤنٹیبلٹی لاز ہوں گے تو کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے. اینی وے، سو یہ بھی ہم نے یہ بھی ہم نے قربانی دی ہے فار نو ریزن ایٹ آل، somebody's ایگو. پھر اس کے بعد انگیجمنٹ ود بائیلیٹرل اینڈ ملٹی لیٹرل ڈیولپمنٹ پارٹنرس. سو ہم دوسرے دن چلے گئے شام کو. پہلے میں نکلا ہوں ECL سے دوپہر کو، اس کے بعد میں نے کہا پاسپورٹ بنوائیے. تو اتفاق ایسا ہوا کہ ایک بلیک لسٹ پہ بھی تھا، وہ بھی نکالا گیا، پھر اس کے بعد پاسپورٹ بن گیا اور رات کو چلا گیا. اٹ امیزنگ وین یو ار ان دا گورنمنٹ اینڈ دا فائنانس منسٹر، تھنگس جسٹ ہیپن. آئی ٹیل یو، پاسپورٹ آفس کھلی رہی، میرا پاسپورٹ بنا شام میں اور میں رات کو چلا گیا. سو ابھی وی ور ناٹ ٹیکنگ ٹائم ڈوئنگ دس. IMF کے پاس گئے، IMF واز لیوڈ. IMF سے فروری کے اندر ان سے اگریمنٹ ہوا تھا کہ ہم کیا کریں گے، اور پھر اس کے بعد جو انہوں نے فروری میں کیا ہے وہ تو کمال تھا. تو IMF واز لیوڈ. اینڈ یہ ہم نے پھر کیا کیا، ہم نے ٹارگیٹڈ سبسڈیز دی، ہم نے اوور آل سبسڈیز ختم کی، ٹارگیٹڈ سبسڈیز دیں. وزیر اعظم کا ایک سستا پیٹرول سستا ڈیزل کا پروگرام تھا، جس سے 2000 روپے دیے ہر مہینے لوگوں کو. بسٹ کے لوگوں کو مزید پیسے دیے، بہت زیادہ سبسڈی دے رہے ہیں یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن کے اندر. یہ سب کچھ کرا، اور کچھ عرصے کے لیے 3 مہینے کے لیے لگژری آئٹمس پہ بین لگا دیا. اور بہت جب سے انفارمل میں نے بین رکھے ہوئے ہیں، اس کی میں وجہ آپ کو بتاؤں گا 1 منٹ تک. یہ انفارمل کوٹیز میں نے لگا دیے ہیں. اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ 15% کر دیا ہے، 15% کر دیا ہے. ایک مرتبہ میں لنچ پہ گیا تھا، ڈاکٹر صاحب لے کے گئے تھے، ہی ڈز دیٹ سم ٹائمس. یوسف نظر صاحب آئے ہوئے تھے، تو وی وینٹ ٹو فلو اینڈ دے آسکڈ می کہ میرے خیال سے کیا کرنا چاہیے. اس وقت جب کووڈ ختم ہو رہا تھا شاید، تو میں نے کہا یار اس وقت انٹرسٹ ریٹ بڑھا دینے چاہیے تھے. تو اس وقت سے میں سوچ رہا تھا کہ تھوڑی سی مانیٹری پالیسی زیادہ لوز ہے. اف یو ایکچولی لک ایٹ آور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اینڈ آر ایکسپینشن آف مانیٹری پالیسی، بہت زیادہ R² ہے، بہت زیادہ کلوز وہ ہے، اس کا گراف ہے. سو مانیٹری پالیسی کو ٹائٹ کر رہے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ گروتھ ہماری اچھی ہے، LSM اچھا ہے، CPI اچھی تھی، اب تو بہت بری ہو گئی ہے. لیکن فوریکس ریزروز دیکھ لیجئے کہ کیا حال ہے. ٹھیک ہے، جون کے اینڈ پہ. اب میں آپ کو یہ دکھاتا ہوں کہ FBR کا ریونیو اس سال، پچھلے سال 6143 ارب تھا، ہم اس سال 7470 ارب کریں گے. اور اس کے علاوہ 850 ارب روپے آپ لوگوں سے اور لوں گا میں لیویز لگا کر، پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر لیوی لگا کر. نان ٹیکس ریونیو، جس کے اندر یہ نان ٹیکس ریونیو میں شامل ہوتا ہے. فسکل ڈیفیسٹ جو پچھلے سال 5260 ارب روپے کا تھا، جو ہم 2260 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے تھے، وہ واپس سے ہم 3800 ارب پہ لے کر آئیں گے. Including the fact that we will have paid 4,000 billion rupees in interest this year. I paid 1,499 billion rupees in interest in 2018, in the last 5 months that I was the finance minister. And primary balance جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 760 تھا، اب 2000 ہو گیا، اور اب 153 پازیٹیو لے کر آئیں گے. What the IMF is asking us is to make about 2300 billion کا adjustment in 1 year, almost 3% of GDP ایک سال کے اندر. کہ کہاں آپ 2000 ارب کے ڈیفیسٹ پہ کھڑے تھے، اور پرائمری ڈیفیسٹ ناٹ کاؤنٹنگ انٹرسٹ، اور وہاں سے آپ جا رہے ہیں اور 153 کے پازیٹیو پہ جا رہے ہیں. سو IMF واز ویری ویری ٹف. یہ دیکھیں، یہ فروری سے لے کر اپریل تک جو ہے وہ $5 بلین کا آپ کا کمی آ گئی تھی فورن ایکسچینج ریزروز میں. تو میں کچھ عرصے پہلے کراچی چیمبر گیا تھا، تو کراچی چیمبر والے بڑے پریشان تھے کہ میں امپورٹ نہیں کرنے دے رہا، میں نے یہ چیز امپورٹ نہیں کرنے دے رہا، وہ چیز، بہت ساری چیزوں پہ ہم نے انفارمل کوٹے لگا دیے.
تو مجھ سے بات کر رہے تھے کہ اکنامکس کے اندر تو ایسا نہیں ہوتا یہ وغیرہ، بات صحیح تھی ان کی. تو میں نے کہا یو ڈونٹ نیڈ ٹو بی اے پی ایچ ڈی ان اکنامکس ٹو انڈرسٹینڈ دس، یو جسٹ نیڈ ٹو بی اے میمن ٹو انڈرسٹینڈ دس. جتنے پیسے ہوں گے اس سے زیادہ خرچ نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ ایک بیسک دکان چلاتے ہیں اور اگر آپ کی 30 لاکھ روپے کی سیل ہے تو 80 لاکھ روپے کا مال خریدو گے، 2 مہینے خریدو گے تو تیسرے مہینے بینکرپٹ ہو جاؤ گے. یہی پاکستان میں ہو رہا ہے کہ وہ 80 بلین کا امپورٹ کر رہے ہیں، سامنے سے 30 بلین کا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ناٹ انف ایکسپورٹ ٹو سسٹین دس کائنڈ آف امپورٹ. اب میں 1 مہینے کے اندر ایکسپورٹ نہیں بڑھا سکتا تھا، لیکن 1 مہینے کے اندر امپورٹ تو کم کر سکتا تھا، وہ ہم نے کر لیا ہے. سو it's not a very novel thing. In your households, in your companies, in your businesses, you understand this. But in a nation, we forget. It's not a novel idea. Live within your means. جو پیسے ہیں وہ خرچ کرو تو ٹھیک ہے. اب ہوتا یہ کہ دنیا کی ہم سیونگز لے لیتے ہیں، دنیا کی سیونگز لیتے ہیں which is ہم جب بجٹ ڈیفیسٹ کرتے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مینس کہ ہم نے دنیا کی سیونگز اپنے پاس لی ہیں. چین کے لوگوں نے، میں آپ کو ایک سیکنڈ کا ڈیٹور اور لیتا ہوں. آئی نو کہ آئی ہیو ٹو فنش بٹ اچھا 1 سیکنڈ کا ڈیٹور اور لے لیتا ہوں. جب آپ بجٹ ڈیفیسٹ کرتے ہیں نا، دیٹ مینس کہ حکومت نے ڈس سیو کیا ہے. حکومت نے جو پیسے لیے تھے اس سے جو خرچ کیے وہ زیادہ ہیں، تو حکومت کو قرض لینا پڑ رہا ہے. ڈس سیونگ ہوئی ہے تو قرض لینا پڑ رہا ہے. حکومت کس سے قرض لے گی؟ 1 سیکنڈ کے لیے بھول جائیے کیونکہ فرق نہیں پڑتا اس سے کہ پیسے پرنٹ نہیں ہو سکتے. تو حکومت کس سے قرض لے گی؟ حکومت قرض لے گی پاکستانی لوگوں سے، رائٹ، اپنے لوگوں سے. تو پھر حکومت دیکھتی ہے کہ پاکستانی لوگوں کی کیا سیونگز ہیں جو بینکوں میں رکھی ہوتی ہیں اور کیا انویسٹمنٹس ہیں جو بینکوں سے بھی قرض لیے ہوتے ہیں. تو وہ کچھ فرق نہیں پڑتا. انفیکٹ پاکستانی لوگوں کی سیونگز جو ہے، نیٹ سیونگز جو ہے، وہ انویسٹمنٹ سے کم ہے. پرائیویٹ سیونگز تھوڑی سی زیادہ ہے انویسٹمنٹ سے. تو ہم پرائیویٹ لوگوں سے بورو نہیں کر سکتے، تو پھر کس سے بورو کریں گے؟ پھر فارنر سے بورو کریں گے. اس کو کہتے ہیں ٹوئن ڈیفیسٹس. کو جو لوگ بچوں نے میکرو اکنامکس کی کلاس لی ہوئی ہے انہوں نے شاید یہ پڑھا ہو، فرسٹ کورس میں نہیں تو سیکنڈ کورس میں تو ضرور پڑھا ہوگا. تو یہ فرسٹ میں ہی پڑھ لیا ہوگا. تو یہ میکرو اکنامکس میں یہ ٹوئن ڈیفیسٹس ہیں کہ ون ڈیفیسٹ وچ از دا فسکل ڈیفیسٹ ڈرائیوز دی ادر ڈیفیسٹ وچ از دی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. اور یہ اکاؤنٹنگ آئیڈینٹی ہے، اس میں کوئی لمبی چوڑی وہ نہیں ہے. جتنا ڈیفیسٹ آپ کا ہوگا یا آپ لوکل لوگ فل کریں گے یا آپ کے ایکسپورٹ لوگ فل کریں گے. جب ایکسپورٹ سے آپ فل کروا رہے ہیں، یعنی کہ باہر لوگوں سے فل کرا رہے ہیں، دیٹ مینس کہ انہوں نے اپنی سیونگز یہاں پہ بھیجی. اب تھنک اباؤٹ دس کہ ایک چائنیز لوگ ہیں، وہ اپنے پیسے جمع کرتے ہیں، سیو کرتے ہیں. سیو کرنے کے بعد وہ ایک پاور پلانٹ خریدتے ہیں. وہ پاور پلانٹ خرید کے پاکستان کو بھیج دیتے ہیں اور بولتے ہیں اچھا تم آہستہ آہستہ پیسے واپس کرنا. واٹ ڈز اٹ مین؟ اٹ مینس کہ دیو ٹرانسفرڈ دیئر سیونگس ٹو پاکستان، رائٹ. سو لاٹ آف چائنیز ہیو ٹرانسفرڈ دیئر سیونگس ٹو پاکستان، اور انہوں نے ہم کو پاور پلانٹ لگا دیا. یہ سمجھ لیجیے کہ ہب پاور کے اندر یا پورٹ قاسم میں ایک پاور پلانٹ 1320 میگا واٹ کا پاور پلانٹ لگا ہوا ہے. تو وہ چائنیز لوگوں نے بھیجا. 2013 سے 2018 میں مسلم لیگ نواز شریف کے دور میں ہم لوگوں نے اللہ کی مہربانی سے پاکستان کا پاور ڈبل کر دیا. 15,000 میگا واٹ 13-14,000 میگا واٹ کوئی پاور زیادہ لگا دیا. تو جب 12,500 میگا واٹ کیپیسٹی تھی پاور بنانے کی پاکستان میں جس دن ہم حکومت میں آئے تھے، اور 25,000 ہو گئی، 26,000 ہو گئی جب ہم آج کل، ٹھیک ہے. جب ہم نے پاور ڈبل کیا تو کیا پاکستان کی انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ نہیں. کیا پاکستان کی ایکسپورٹ ڈبل ہوئی؟ نہیں. کیا پاکستان کی مینوفیکچرنگ ڈبل ہوئی؟ نہیں. پاکستان میں شادی اور ڈبل ہو گئے ہوں گے، ٹھیک ہے. ہم نے اس پاور کا کیا کیا؟ اگر تو ہم اس پاور سے سلائی مشین چلاتے، پتلونیں سی کے دنیا میں ایکسپورٹ کر لیتے، اس سلائی سے ہم چیزیں بنا کے دنیا کو بیچ دیتے، تو دس وڈ ہیو بین اے ورتھ وائل انویسٹمنٹ کہ ہم نے ان کی سیونگز چائنیز کی لی، ان چائنیز کی سیونگ سے ہم نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کیا، اس سے ہم نے پیسے کمائے، ان کو بھی ان کے پیسے دے دیے اور یہاں پر بھی کچھ امپلائمنٹ کریٹ ہو گئی. لیکن ہم نے کیا کیا کہ ان کی سیونگز لے کے خرچ کر دیا. جو عیاش لوگ نہیں ہوتے، جو آپ کے رشتہ دار کوئی ہوتے ہوں گے سب کے، کہ مطلب وہ اس کی تنخواہ جو بھی ہو زیادہ پیسے خرچ کر دیتے، ہم اس ٹائپ کے لوگ ہیں کہ وی ایکچولی ٹک دس سیونگز فرام دا چائنیز اینڈ دا ریسٹ آف دا ورلڈ، وی براٹ اٹ ٹو پاکستان بٹ وی ڈڈ ناٹ انویسٹ اٹ. ہم نے چراغیں کر دیے شادی ہال کے اندر اور اس پہ پیسے اڑا دیے. تو نہ اب ہمارے پاس کیپیسٹی پیمنٹ دینے کے پیسے ہیں، نہ ہمارے پاس جو ہے وہ کول خریدنے کے پیسے ہیں، سیریسلی. اینڈ دین جو آفت آئی ہے وہ یہ کہ کول کوئی 40 سال سے $50 پر ٹن ہوتا تھا، وہ اچانک جب یہ رشیا یوکرین وار ہوئی ہے تو وہ ہو گیا $300 پر ٹن. تو 6 گنا کول مہنگا ہو گیا. مطلب یہ کوئی بھی رسک اسیسمنٹ کی بھی اس سے باہر تھا. تو ایک یہ مسئلہ ہو گیا. تو جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 مہینوں میں 5 بلین جب کم ہو جاتا ہے، آپ کی بانڈ دیکھ لیجیے، آپ کے بانڈ کی پرائسز دیکھ لیجیے. آپ پاکستانی بانڈ جو ہے $1 کا بانڈ جو دسمبر میں ڈیو تھا، دسمبر میں جو ڈیو تھا بانڈ، وہ فروری سے گرنا شروع ہو گیا. اس کی پرائس $1 کا بانڈ کی پرائس اب $1 نہیں تھی. $1 کی پہلے $1 کے اوپر ہونی چاہیے. $1 کے بانڈ کی پرائس
$100 کے بانڈ کی پرائس $102 ہونی چاہیے، $101 ہونی چاہیے، اور دسمبر میں لگ رہا ہے تو شاید اس سے بھی زیادہ، وہ آہستہ آہستہ گرنا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ $77 کا ہو گیا۔ $100 کا پاکستانی پرومسری نوٹ، گورنمنٹ آف پاکستان بول رہی ہے آپ کو $100 ہم دیں گے دسمبر میں، اور اس پہ 5%